سینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قلوا من طيبات ما رزقناكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ناظرین اکرام، AWQ ٹی وی پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فضائل رمضان، جو رمضان المبارک کی ان خوبصورت ساعتوں میں روزانہ میرا اور آپ کا گفتگو کا سلسلہ ہے۔ اس پروگرام میں ہم روزانہ پاکستان میں مختلف اولیاء اللہ جو اکابر اولیاء اللہ ہیں ان کے مزارات پر حاضر ہو کے ان کی تعلیمات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو آپ روزانہ مختلف بڑے اکابر اولیاء اللہ کے مزارات کی AWQ ٹی وی کے ذریعے زیارت کرتے ہیں اس خوبصورت ماہ مبارک میں، اور دوسرا ان کا نام تو آپ سنتے ہیں، ان کی کرامات تو آپ سنتے ہیں۔ AWQ ٹی وی کا اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ان اولیاء اللہ کی تعلیمات جو انہوں نے ساری زندگی کیا اور ہمیں بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کیسے ہوا جا سکتا ہے، وہ تعلیمات آپ تک پہنچائی جائیں۔ ناظرین اکرام، آج جس شخصیت کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں یہ سید الاولیاء ہیں، اولیاء کے سرتاج ہیں۔ اللہ اکبر! یہ وہ اللہ کے ولی ہیں کہ جن کے بارے میں انسان جن کی تعریف کرتے ہوئے الفاظ کے معاملے میں اپنے آپ کو غریب تصور کرتا ہے۔ مجھے تعارف کروانے کی ضرورت بھی نہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ مبارک جگمگاتا گنبد ان کا دیکھ کر، یہ مبارک روضہ ان کا دیکھ کر آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کس دربار گوہربار میں موجود ہیں۔ الحمدللہ اس وقت ہم سید الاولیاء حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں پاک پتن شریف میں موجود ہیں، اور الحمدللہ جہاں آپ زیارت کر رہے ہیں کہ حضرت والا کا گنبد جگمگا رہا ہے، آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ مزار اقدس ہے حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا۔ وہیں آپ میرے ساتھ تشریف فرما دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے، آپ کے روحانی فیضان کے وارث حضرت قبلہ صاحبزادہ دیوان احمد مسعود چشتی صاحب مدد اللہ العالی، آپ تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بے حد رحمتوں سے نوازے۔ حضرت میں آپ کا دل کی عطا گہرائیوں سے تشریف رکھنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام کو آپ کے آگے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان اولیاء اللہ کے کرامات بھی سنتے ہیں، ان کا اسم گرامی بھی سنتے ہیں، ان کے فضائل بھی سنتے رہتے ہیں۔ ان رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں آپ جہاں ان کے مزار مبارک کی زیارت کریں، آپ ان کی زندگی سے وہ پیغام سنیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ انہوں نے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسندیدہ امتی بننے کے لیے اور اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے کیا تعلیمات ارشاد فرمائیں۔ آج بھی ہم نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس پہ حاضر ہو کے ان کی تعلیمات کو آپ کے آگے بیان کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے جس بات پہ میں نے آپ سے حضرت کی سیرت طیبہ سے جس پہلو پہ آپ کے آگے روشنی ڈالنی ہے، سب سے پہلے اس پہ میں قرآن کریم کی آیت سے شروع کرنا چاہوں گا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جو آیت میں نے خطبہ میں تلاوت کی، کہ اے ایمان والو، ہم نے جو تمہیں رزق عطا فرمایا پاکیزہ انداز سے اس کو کھاؤ۔ اے ایمان والو، اپنے رزق کو پاکیزہ بناؤ جو ہم نے تمہیں عطا کیا۔ ناظرین اکرام، اللہ کریم نے قرآن کریم میں واضح فرما دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی احادیث سے ہمیں یہ واضح ہو گیا کہ اللہ کریم نے انسان کا مقسوم لکھ ڈالا ہے۔ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے مقسوم عطا فرمانا ہے، پوری زندگی میں اس کو جو رزق ملنا ہے، جو کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا ہے، اللہ تعالیٰ وہ مقسوم
ہر ایک کے لیے لکھ چکا ہے۔ اب اللہ کریم نے ہمیں حکم فرمایا ہے تم نے اس کو حاصل کرنا ہے، مقسوم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، اب حاصل کرنے کا ذریعہ اور طریقے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ چھوڑا ہے۔ اگر انسان چاہے محنت کر کے، تجارت کر کے، ہاتھ سے کام کر کے، کاروبار کر کے، کسی جاب کر کے، کسی بھی اعتبار سے محنت کر کے حلال ذریعے سے اس کو حاصل کرتا ہے، یا رزق حرام کی طرف جاتا ہے حرام ذرائع سے اس کو حاصل کرتا ہے، رزق وہی ہے۔ آپ حلال ذریعے سے بھی حاصل کریں گے تو آپ کو رزق اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فیصلہ فرما لیا ہے، اور اگر آپ حرام ذرائع بھی اپنائیں گے تو رزق آپ کا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ آپ کو حاصل کرنے کے انداز کے اوپر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حاصل کرنے کے انداز کا فیصلہ آپ پہ چھوڑا ہے۔ یہ بات بس ذہن میں بٹھا لیجئے، رزق جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھا ہے اس سے ایک دانہ بھی کوئی بڑھا نہیں سکتا اور ایک دانہ بھی کوئی کم نہیں کر سکتا۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر چھوڑا ہے کہ آپ رخصت کی راہ، آسانی کی راہ اپنا کے حرام طریقے سے اس کو حاصل کرتے ہیں، یا آپ حلال ذریعے سے جا کے مشقت کر کے، محنت کر کے، کوشش کر کے اس کو حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ چھوڑا ہے، اور اللہ کریم نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی احادیث سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اے انسان حلال ذریعے سے اپنے رزق کو حاصل کرو۔ ایک اور یہاں پر ناظرین بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھئی بندش کا تصور، بندش کے تصور کے اوپر سوال کرتے ہیں، بندش کے تصور کے اوپر یقین رکھنا یہ قطعاً شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ بھئی فلاں نے میرے رزق پہ بندش کرا دی یا کسی کے رزق پہ بندش ہو گئی ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہی شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ اس کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو فیصلہ دینے کا فرما چکا ہے، رزق دینے کا سلسلہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا۔ اب بندش کا کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دینا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے، اور کیا کوئی انسان اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں رکاوٹ بن کے اس کو روک سکے؟ یہ عقیدہ رکھنا قطعاً شریعت کی مناسب نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے، شریعت کے ہم آہنگ نہیں ہے۔ بندش کا تصور کوئی ہے ہی نہیں رزق میں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو رزق عطا فرمانا چاہتا ہے تو کسی انسان میں یہ جسارت نہیں ہے کہ اس رزق کو روک سکے۔ ہمیں اللہ کریم نے جو حکم فرمایا ہمیں اس پہ توجہ دینی ہے کہ اس رزق کو پاک اور حلال ذریعے سے کمانا ہے۔ یہ تلقین فرمائی حضرت بابا فرید مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ حضرت بابا صاحب کا قول ہے، حضرت بابا صاحب ارشاد فرماتے ہیں اے انسان اپنے رزق کے بارے میں غم مت کر، کیونکہ تجھے جو اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمانا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرے رزق کو لکھ دے چکا ہے، تو اللہ کے کاموں میں مصروف رہ، حلال ذریعے سے رزق کے لیے کوشش ضرور کر، حلال ذریعے سے اس کو کمانے کے لیے محنت ضرور کر، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ کہیں وہ تمہاری محنت تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے، تم اللہ کے کاموں میں مصروف رہو، کیونکہ تمہارا مقسوم جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے جب تک وہ تمہیں مل نہیں جاتا تمہیں موت نہیں آ سکتی۔ یہ توجہ رکھو کہ کہیں بھی رزق کمانے کی محنت یا کاروبار کی ہوس یا دنیا کا مال کمانے کا جو رستہ ہے اس میں تم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ رزق دینے کا فیصلہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، رزق دینا ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے، تم نے اس کے لیے حلال ذریعے سے کوشش کرنی ہے۔ تم اپنی ذمہ داری پہ غور کرو، جو تم نے حقوق اللہ ادا کرنے ہیں، جو تم نے حقوق العباد ادا کرنے ہیں، تمہاری ذمہ داری جن کی ہے تم اس چیز پر زیادہ توجہ دو کہ تم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، تم نے اللہ کو سجدے کرنے ہیں، تم نے مخلوق خدا کا بھلا کرنا ہے، تم نے اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے۔ جن چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ذمہ داری لگائی ہے تمہیں زیادہ فکر ان کی ہونی چاہیے۔ رزق کی فکر یہ اللہ کی ہے، رزق کا فیصلہ یہ اللہ کا ہے، یہ ذمہ داری اللہ کی ہے۔ تم اپنا کام کرو، رزق کے لیے حلال ذرائع سے کوشش کرو، باقی رزق عطا فرمانا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ حضرت خواجہ خواجگاں حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رزق کے ساتھ دل لگا لے، جو رزق کے ساتھ دل لگا لے لیکن رزاق کو بھول جائے، آپ فرماتے ہیں اصحاب طریقت میں اسے بددیانت کہا جاتا ہے۔ جو رزق کی طرف تو توجہ لگا لے، اس کی ساری توجہ جو ہے وہ مال پہ ہو، اس کی ساری توجہ جو ہے وہ دنیا کی رقم پہ ہو، دنیا کی مال پہ اوپر ہو اور دنیا کے جو ہے وہ رزق کے اوپر ہو، لیکن رزاق کے اس کا تصور ہٹ جائے، دینے والے سے اس کا تصور ہٹ جائے، یعنی اس کو یہ خیال نہ ہو کہ دینے والا کون ہے، اور اگر رزق مل بھی جائے تو وہ بس اپنے مال کی ہوس میں ہی مبتلا رہے، اصل رزاق عز و جل جو دینے والا ہے اس کو بھول جائے۔ آپ فرماتے ہیں اصحاب طریقت میں اسے بددیانت کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا رزق عطا فرمانے پر اللہ تعالیٰ کے آگے شکر ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حلال ذرائع سے کوشش کرو لیکن توجہ رزاق کی طرف رکھو، جیسا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ نعمت کے ملنے پر نعمت کی طرف بعد میں دیکھو، پہلے نعمت عطا کرنے والے کی طرف دیکھو، نعمت عطا کرنے والے کی طرف توجہ
توجہ کرو. اسی طرح حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان کو اگر رزق مل رہا ہے تو رزق کی طرف ہی نہ گم ہو جائے, اسی کے تصور میں نہ رہے, بلکہ توجہ اپنی رزاق کی طرف رکھے. اللہ اکبر. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور کی احادیث سے ہم نے یہ بات اخذ کی ہے. حضرت بابا فرید فرماتے ہیں کہ رزق انسان کو موت کی طرح تلاش کرتا ہے, جہاں انسان چلا جائے گا رزق اس تک پہنچ جائے گا. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح موت انسان کو تلاش کرتی ہے, اسی طرح انسان کو رزق تلاش کرتا ہے. اس لیے تلاش رزق میں میانہ روی اختیار کرو. تمہیں فکر یہ ہونی چاہیے کہ تمہاری آخرت میں کیا ہوگا. تمہیں زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ کیا تم حقوق اللہ ادا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے. تمہاری ساری توجہ رزق کی طرف ہوتی ہے. حضرت بابا فرید فرماتے ہیں کہ رزق کی طرف توجہ ضرور کرو, رزق کی فکر ضرور کرو, لیکن اس میں میانہ روی اختیار کرو, کیونکہ اللہ نے جو تمہارا رزق دیا ہے, رزق انسان کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح انسان کی موت ان کو تلاش کرتی ہے. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب تعلیم ارشاد فرمائی. حضرت بابا فرید ارشاد فرماتے ہیں تو طالب مولا بن. حضرت بابا فرید کا خوبصورت قول ہے, آپ فرماتے ہیں طالب مولا بنو, دنیا ہزار آرزو سے تمہارے پیچھے بھاگے گی. اور حضرت بابا فرید فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اللہ کا تصور ترک کر دیا اور صرف رزق کے پیچھے ہی بھاگتے رہے, صرف دنیا کے مال کے پیچھے ہی بھاگتے رہے, تو دنیا تمہیں اپنے پیچھے بھگائے گی. ناظرین اکرام, اس قول کو سمجھانے کے لیے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بڑھ کر اور کوئی مثال ہو نہیں سکتی. حضرت بابا فرید کا مزار آپ کے سامنے جگمگا رہا ہے. ناظرین اکرام, انہوں نے دنیا کی پرواہ نہیں کی, ہاں حلال ذرائع ضرور اپنائے, لیکن دنیا کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھی. آج آپ دیکھ لیجئے, آج بھی بابا فرید کے دروازے پر رزق ختم نہیں ہوا. ان کو دنیا سے تشریف لے کے گئے, قبر مبارک میں سینکڑوں سال گزر گئے ہیں. آج بھی کوئی بڑے سے بڑے ایوان میں چلا جائے تو بھوکا واپس آ سکتا ہے, لیکن کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں پاک پتن کی گلی سے گزرا اور مجھے کھانا نہیں ملا. آج تک ان کے دروازے پر رزق کا ڈھیر لگا ہے. انہوں نے دنیا کی طرف نہیں دیکھا, یہ اللہ کی ذات میں فنا ہوئے. انہوں نے اپنی توجہ اپنے خالق حقیقی اللہ اور اس کے ساتھ لگائی. تو آج دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ, دنیا کے بڑے بڑے سلطان, دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آپ کو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چوکٹ پہ جھکتی نظر آتی ہوں گی. یہی وہ بابا صاحب کا قول ہے. آپ نے اس کا راز بتا دیا. آپ نے فرمایا تم رزق کی طرف ہی توجہ نہ کرو, بلکہ تم طالب مولا بن جاؤ, تم اللہ کے طالب بن جاؤ. اگر تم اللہ کے طالب بن گئے تو دنیا تمہارے پیچھے پیچھے ہوگی. اللہ اکبر. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے, ناظرین کو سمجھ کے سننا اس پوائنٹ کو بڑا ضروری ہوگا. حضرت بابا فرید فرماتے ہیں کہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے عالم غیب سے رزق عطا فرماتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کی طلب کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی محروم نہیں چھوڑے گا. اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی بھوکا نہیں چھوڑے گا. اللہ تعالیٰ اس کو کسی اعتبار سے بھی محروم نہیں چھوڑے گا. جو اللہ کی طلب کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے عالم غیب سے رزق عطا فرمائے گا. ناظرین اکرام, اس پہ حضور علیہ الصلوۃ کی حدیث بھی ہے. حضرت بابا فرید نے سب سے پہلے توکل کا یہاں درس دیا ہے کہ تم اللہ پہ توکل کرو تو دنیا تمہارے پیچھے ہوگی. اللہ تعالیٰ تمہیں غیب سے رزق عطا فرمائے گا. یعنی توکل سے یہ بات ضرور سمجھ لیجیے گا, توکل سے بعض حضرات یہ معنی لیتے ہیں کہ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کوئی بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آرام سے گھر بیٹھ جاؤ, جو مقسوم ہے وہ مل جائے گا. یعنی بہانہ ان کو محنت سے جی چرانا ہوتا ہے, بہانہ توکل کا کرتے ہیں. توکل کا بہانہ کر کے کہتے ہیں کہ بھی ہم نے محنت نہیں کرتی, گھر والے بھوکے پڑ رہے ہوتے ہیں, گھر میں فاقے چل رہے ہوتے ہیں, اور وہ کام چوری کرنا چاہتے ہیں, اس لیے گھر بیٹھ جاتے ہیں. کہتے ہیں ہمیں تو توکل ہے, ہمیں ہمارا رزق پہنچ جائے گا. اس سے مراد توکل نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ کی حدیث ہے, حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کے گھٹنے کو پہلے باندھو اور پھر اس کو توکل پہ چھوڑو. اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے ظاہری اسباب کرو, کوشش کرو, تم اپنے حصے کی محنت کرو اور پھر فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دو. اب ناظرین, آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ میں ایک طرف حضرت بابا فرید کا قول بیان کر رہا ہوں کہ جو توکل کرے اللہ اس کو غیب سے رزق دیتا ہے, اور پھر کہہ رہا ہوں کہ محنت کرنا بھی ضروری ہے, کام کرنا بھی ضروری ہے, تو غیب سے رزق کے مراد کیا ہے؟ اس جگہ پر توکل سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان کو حرام مال میسر آ رہا ہو, رشوت لے کے بہت بڑی رقم آتی نظر آ رہی ہو, سود کے ذریعے بہت بڑی رقم آتی نظر آ رہی ہو, کم تول کے رقم آتی نظر آ رہی ہو, جھوٹ بول کے مال بیچتے ہوئے رقم آتی نظر آ رہی ہو, یعنی حرام ذریعے سے رقم آتی بھی نظر آ رہی ہو, وہ اس کو ترک کر دے. میسر ہو, آسانی سے رقم آ رہی ہو, وہ اس کو ترک کر دے اور پھر توکل کرے کہ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر حرام چیز کو ترک کیا, اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے میں بہتر عطا فرمائے گا. حضور علیہ السلام کا جو توکل کا ارشاد ہے, اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ عالم غیب سے اللہ توکل والے کو رزق عطا فرمائے گا, اس سے مراد یہ ہے, اس سے یہ مراد ہے کہ محنت کرنا تمہارا کام ہے,
کوشش کرنا تمہارا کام ہے، دل لگا کے کام کرنا تمہارا کام ہے، حرام سے بچنا تمہارا کام ہے، حرام ذرائع کو ترک کر کے اللہ پہ توکل کرنا۔ اگر کبھی حرام کا موقع مل رہا ہے تم اللہ پہ توکل کرو، اس کی خاطر حرام چھوڑو گے وہ بہتر عطا فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عالم غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعوت فکر دی کہ اگر اللہ کے طرف سے مدد چاہتے ہو تو اپنے مال کو پاک کر لو۔ آج اگر کوئی ملک معیشت کے لیے روئے، بالخصوص اگر کوئی اسلامی ملک جو ہے وہ اپنی معاشی حالت کی طرف سے پریشان ہے، تو یقیناً اس کو یہی مشورہ ہونا چاہیے کہ اپنے مال سے سود نکال دو، اپنے نظام سے سود کو ہٹا کے سائٹ پہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ کی وہ مدد شامل حال ہوگی جس کو تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عالم غیب سے اللہ تعالیٰ کی مدد معیشت میں شامل ہو جائے گی اگر معاشرتی نظام میں سے حکومتی سطح پر تمام جگہوں سے اسلامک ملکوں سے سود کو نکال دیا جائے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ناظرین اکرام، اس قول پہ میں اپنی بات کا اختتام کروں گا۔ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں کہ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلے میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو مکمل طور پہ جو دنیا کے پیچھے لگے ہیں، دنیا دار ہیں، صبح و شام بس دنیا کے لیے ہی کوشش کرتے ہیں۔ پھر میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو دنیا سے نفرت کرتے ہیں، ہر وقت بس دنیا کی مذمت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں لیکن دنیا کی ہوس نہیں کرتے، دنیا میں رہتے ہیں لیکن دنیا کو دل دیے نہیں بیٹھے، دنیا میں رہتے ہیں لیکن ہر وقت دنیا کے پیچھے پاگل نہیں ہوتے۔ آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک تیسرے بہتر ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج کے پروگرام کا پیغام حضرت بابا فرید مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس سے یہ ہے کہ اپنے مال کو پاک بنا لیجئے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے میں نیت کیجئے کہ ہم نے حرام رزق سے بچنا ہے، اور توکل کیجئے کہ اگر ہم نے حرام ذرائع چھوڑ دیے، 10 روپے جاتے تو نظر آئیں گے، لیکن توکل کیجئے کہ جس کے لیے چھوڑ رہے ہیں وہ وہاں سے عطا فرمائے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رمضان المبارک کا مہینے میں مجھے امید ہے کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے یہ فرامین جو میں نے آپ کے آگے رکھے، ان کے مزار اقدس سے آپ کے آگے بیان کیے، آپ اس پر ضرور عمل کریں گے اور اپنے رزق کو پاک بنانا یقینی بنائیں گے۔ ناظرین اکرام، میں پروگرام کے آخر میں درخواست کرنا چاہوں گا حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فیضان کے وارث، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی نسل مبارک کے عظیم شہزادے حضرت قبلہ، میرا تو ان سے ایک بھائیوں والا محبت کا تعلق ہے، حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر دیوان احمد مسعود صاحب مدظ اللہ العالی، آپ سے کہ آپ پوری دنیا میں سننے والے ناظرین کو رمضان مبارک کی ان پر نور ساعتوں میں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ کا کوئی درس ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی قبلہ صاحبزادہ صاحب نے۔ بابا حضور کی یہی تعلیمات ہیں کہ آپ نے مخلوق خدا سے بے حد محبت اور پیار، بھائی چارہ، حسن اخلاق پیش کیا، جس کی بنا پر آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں بابا حضور کے مزار اقدس پہ زائرین، عقیدت مندان یہاں حاضری پیش کرتے ہیں۔ بابا حضور کے دور میں ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ لنگر چل رہا تھا آپ کے آستانہ شریف میں، اور آپ کے لنگر کی یہ آپ کی زندہ کرامت تھی، اور ایک خاص بات تھی کہ عام بھی آتے تھے لوگ، خاص بھی آتے تھے، غریب بھی آتا تھا، امیر بھی آتا تھا۔ تو ایک ہندو اچھوت آپ کے آستانے پہ آ کے لنگر میں شامل ہو گیا، تو آپ نے اسے یہ ارشاد فرمایا، کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ لنگر بیٹھ کے کھا لوں؟ تو اس نے آپ کا یہ اس نے اخلاق دیکھ کے کہ اتنے بڑے شیخ ہو کے اور مجھے آپ نے حکم فرمایا کہ اور میرے سے اجازت طلب کر رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ لنگر میں شامل ہو جاؤں، تو آپ کا یہ اس نے اخلاق دیکھ کے، اس نے عمل دیکھ کے وہ دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ رمضان المبارک کا نیک مہینہ ہے، اس میں بہت سارے موقع آتے ہیں کہ آپ لوگوں سے محبت کریں، بھائی چارہ کریں، پیار دیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ادھر ادھر اسلام میں داخل ہوں گے اور اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا۔ کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔
ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔